نماز کے ترجمے کے متعلق یہ دوسری ویڈیو ہے۔ پارٹ 1 کے اندر تکبیر تحریمہ سے لے کر تشہد تک ترجمہ پیش کیا گیا تھا، آپ وہ پارٹ 1 کے اندر دیکھ سکتے ہیں اور سن سکتے ہیں۔ یہاں پر پارٹ 2 میں اتحیات سے لے کر آگے جتنی بھی دعائیں ہیں ان کا ترجمہ پیش کیا جائے گا۔ جب انسان تشہد میں بیٹھتا ہے تو رب العالمین کے سامنے اس بات کا اقرار کرتا ہے اور کہتا ہے التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیک ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اس کا ترجمہ التحیات تمام قولی عبادتیں، تمام زبانی عبادتیں جن کا تعلق انسان کی زبان سے ہے، بات کرنے سے ہے، للہ وہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں، والصلوات اور تمام بدنی عبادتیں جن کے اندر انسان کا جسم بدن استعمال ہوتا ہے، والطیبات اور تمام مالی عبادتیں جن کے اندر انسان کا مال خرچ ہوتا ہے، زکوٰۃ صدقات۔ السلام علیکہ سلامتی ہو آپ پر، ایہا النبی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ورحمۃ اللہ اور اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ہوں، وبرکاتہ اور اس کی برکتیں ہوں آپ پر، السلام علینا سلامتی ہو ہم پر، یعنی جتنے بھی لوگ نماز پڑھ رہے ہیں سب پہ سلامتی ہو، وعلی عباد اللہ الصالحین اور اللہ کے تمام نیک بندوں پر، اشہد میں گواہی دیتا ہوں، اللہ الہ کہ نہیں ہے کوئی بھی معبود الا اللہ مگر اللہ رب العالمین، واشہد اور میں گواہی دیتا ہوں، ان کہ بے شک محمدن محمد صلی اللہ علیہ وسلم، عبدہ اس اللہ کے بندے ہیں، ورسولہ اور اس اللہ کے رسول ہیں۔ یہاں انسان اقرار کرتا ہے کہ میرے اللہ زبان سے میں جو بھی بات کرتا ہوں، ذکر اذکار زبانی جتنی بھی عبادتیں ہیں، تیری تعریف ہے، حمد و ثنا ہے اللہ، وہ ساری کی ساری عبادتیں صرف تیری رضا کے لیے کرتا ہوں، کسی اور کو دکھانے کے لیے نہیں۔ اور پھر بدن کی جتنی بھی عبادتیں ہیں جن کے اندر بدن استعمال ہوتا ہے، میرا جسم استعمال ہوتا ہے، نماز ہے، نماز کا تعلق زبان سے بھی ہے اور انسان کے جسم سے بھی ہے، حج ہے تو حج کا تعلق انسان کی زبان کے ساتھ بھی ہے، جسم کے ساتھ بھی ہے، مال کے ساتھ بھی ہے، اس میں تمام عبادات جمع ہو جاتی ہیں۔ تو جتنی بھی عبادتیں ہیں، چاہے اس کا تعلق زبان سے ہے، چاہے جسم سے ہے، چاہے میرے مال سے، اللہ وہ ساری کی ساری عبادتیں میں صرف تیرے لیے کرتا ہوں۔ پھر انسان نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود بھیجتا ہے اور اللہ رب العالمین سے برکتوں کا سوال کرتا ہے کہ اے اللہ ہمارے نبی کے اوپر رحمتیں اور برکتیں نازل فرما۔ پھر سلامتی سارے مسلمانوں کے لیے اور دنیا کے اوپر جتنے بھی نیک بندے بستے ہیں سب کے لیے انسان سلامتی مانگتا ہے، سلام بھیجتا ہے، اللہ رب العالمین کی طرف سے ان کے لیے سلامتی مانگتا ہے۔ پھر انسان گواہی دیتا ہے کہ اللہ تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم تیرے بندے اور تیرے رسول ہیں۔ پھر اس کے بعد درود شریف پڑھا جاتا ہے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم اے اللہ صلی رحمت نازل فرما علی محمد محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، وعلی آل محمد اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آل پر، کما صلیت جس طرح تو نے رحمتیں نازل کی ہیں، علی ابراہیم ابراہیم علیہ السلام پر، وعلی آل ابراہیم اور ابراہیم علیہ السلام کے آل پر، انکا بے شک تو حمید قابل تعریف ہے، تعریف کیا گیا ہے، مجید بزرگی والا ہے۔ اللہم اے اللہ بارک برکت نازل فرما علی محمد محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، وعلی آل محمد اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آل پر، کما جس طرح بارکتا تو نے برکتیں نازل کی ہیں علی ابراہیم ابراہیم علیہ السلام پر، وعلی آل ابراہیم
اور ابراہیم علیہ السلام کے آل پر انکا بے شک تو حمید تعریف کیا گیا، تعریفوں کے قابل، حمید مجید، مجید بزرگی والا ہے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا اے ہمارے رب، آتنا دے ہم کو، فی الدنیا دنیا میں، حسنۃ بلائی، وفی الآخرۃ حسنۃ اور آخرت کے اندر بھی بلائی، وقنا عذاب النار اور ہم کو جہنم کے عذاب سے بچا لینا۔ ایسی عظیم دعا ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ سے دنیا کی ساری بلائیاں اور آخرت کی ساری بلائیاں اس دعا کے اندر مانگتا ہے، اور یہ جو بھی انسان اس دعا کو مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس دعا کے اندر جو خیر اور برکات ہیں وہ اپنے بندے کو عطا کرتا ہے۔ پھر آگے دعا پڑھی جاتی ہے، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ رب اجعلنی اے میرے اللہ مجھے بنا دے، مقیم الصلاۃ نماز کو قائم کرنے والا، ومن ذریتی اور میری اولاد کو بھی، ربنا اے ہمارے رب، وتقبل دعا ہماری دعا کو قبول فرما، ربنا اغفر لی اے میرے اللہ مجھے بخش دے، ولوالدیہ اور میرے والدین کو بھی بخش دے، وللمؤمنین اور تمام مومنوں کو بھی بخش دے، یوم یقوم الحساب اس دن جب حساب قائم کیا جائے گا۔ کیسی عظیم دعا ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ سے توفیق مانگتا ہے کہ میرے اللہ مجھے اسی طرح نماز کے اوپر پابند رکھنا، ہمیشہ نماز پڑھنے والا، نماز قائم کرنے والا بنانا، اور میری اولاد کی بھی اصلاح کرنا، ان کو بھی دین کے راہ پہ چلائے رکھنا، ان کو گمراہ نہ کرنا۔ اور پھر انسان کہتا ہے اللہ میری اس دعا کو تو قبول فرما اور مجھے بھی معاف کر دے، میرے والدین کو بھی معاف کر دے، اور سارے مومنوں کو معاف کر دے۔ جب قیامت والے دن حساب و کتاب قائم کیا جائے گا اس وقت میرے اوپر، میرے والدین، تمام مومنوں کے اوپر رحم فرمانا۔ کیسی عظیم انسان دعا اللہ تعالیٰ سے کرتا ہے۔ پھر اس کے بعد دعا پڑھی جاتی ہے، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من عذاب جہنم واعوذ بک من فتنة المسیح الدجال واعوذ بک من فتنة المحیا والممات، اللہم انی اعوذ بک من المأسم والمغرم۔ اللہم اے اللہ، انی بے شک میں، اعوذ بک تجھ سے پناہ مانگتا ہوں، من عذاب القبر عذاب قبر سے، وَأَعُوذُ بِكَ اور میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں، من عذاب جہنم جہنم کے عذاب سے، وَأَعُوذُ بِكَ اور میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں، من فتنة المسیح الدجال دجال کے فتنے سے، وَأَعُوذُ بِكَ اور میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں، من فتنة المحیا زندگی کے فتنے سے، والممات اور موت کے فتنے سے۔ اللہم انی اعوذ بک اے اللہ میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں، من المأسم گناہ سے، والمغرم اور قرض سے۔ تو یہاں پہ دیکھیے انسان اللہ تعالیٰ سے کتنی چیزوں کی پناہ مانگتا ہے، عذاب قبر سے، عذاب جہنم سے، دجال کے فتنے سے، زندگی اور موت کے سارے فتنوں سے انسان اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگتا ہے، گناہوں سے پناہ مانگتا ہے، قرض سے اللہ رب العالمین سے نجات اور پناہ مانگتا ہے۔ کیسی عظیم دعا ہے۔ انسان اللہ تعالیٰ سے جب باتیں کر رہا ہوتا ہے تو بڑی بڑی دنیا اور آخرت کی بلائیاں مانگ رہا ہوتا ہے، اس لیے ان دعاؤں کو بھی یاد کرنا چاہیے اور ان کے مفہوم کو بھی لازمی۔ اور اس کے بعد ایک اور دعا پڑھی جاتی ہے، اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم۔ اللہم اے اللہ، انی بے شک میں نے ظلم کیا ہے، نفسی اپنی جان کے اوپر، ظلماً کثیراً ظلم بھی بہت زیادہ، ولا یغفر الذنوب اور نہیں ہے کوئی گناہوں کو معاف کرنے والا، الا انت مگر تو ہی، فاغفر لی پس مجھے معاف کر دے، مغفرتاً بخشش من عندک تیرے ہی پاس ہے، وارحمنی اور میرے اوپر رحم کر دے، انکا بے شک تو، انت الغفور الرحیم تو بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ یہ بھی دیکھیے انسان اپنے گناہوں کا، اپنے ظلم کا اعتراف کرتا ہے، جو اللہ تعالیٰ کی بغاوت کرتا ہے
اس کا اعتراف کر کے کہتا ہے کہ ربا گناہ تو ہی معاف کرے گا، مغفرت تیرے ہی پاس ہے، تیرے علاوہ گناہوں کو معاف کرنے والا کوئی نہیں ہے، بس ایسا کر کے میرے گناہوں کو تو معاف کر دے، اس لیے کہ تو گناہوں کی معاف کرنے کو پسند بھی کرتا ہے اور رحم بھی کرتا ہے۔ جب معاف کرتا ہے تو اوپر سے رحمتیں بھی عطا کرتا ہے۔ یہ صرف تیری ذات کی ہی صفت ہے کہ معاف کر دینے کے بعد اپنی رحمتیں بھی نازل کر دیتا ہے۔ تو میرے اللہ مجھے معاف بھی کر دے، میرے اوپر رحم بھی فرما دے۔ یہ نماز کا ترجمہ ہے، اس کو یاد بھی کیجئے اور دوسرے لوگوں کو یاد بھی کروائیے، تاکہ جو بھی انسان نماز کے اندر کھڑا ہو تو اس کو نماز کی اصل لذت محسوس ہو سکے۔ اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔